کرکٹ کے دیوانوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ لوگوں کے لیے 2 سے 3 خبریں ہیں۔ سب سے پہلے بات ہے بابر اعظم۔ 2-3 دن سے میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مائک ہیسن نے بابر اعظم کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے T20 کھیلنا ہے تو آپ کو وکٹ کیپنگ کرنی پڑے گی۔ اور کل پریس کانفرنس میں جب مائک ہیسن سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بٹ ایسی باتوں کو کہنے کے لیے پہلے آپ کو سورسز اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، پہلے آپ کو ثبوت اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو یہ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مائک ہیسن نے بابر اعظم کو کہا تھا، جو ان کے ورڈز تھے وہ یہ تھے، کین کیپ وکٹس۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب مائک ہیسن نے بابر اعظم کو کہا، یہ 3 وجہ سے بات باہر آ سکتی ہے۔ یا تو مائک ہیسن خود کسی کو بتائے، یا بابر اعظم اپنے پسندیدہ صحافیوں کو بتائے، یا پھر میڈیا جنہیں کوئی خبر نہیں مل رہی ہوتی وہ کوئی نہ کوئی خبر کہہ دیتے ہیں۔ پہلی جو ہے ان میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، مائک ہیسن تو بتائیں گے نہیں، لیکن بابر اعظم سے یہ بات انہوں نے آگے کی اور یہ کنفرم ہے کہ مائک ہیسن نے انہیں کہا تھا۔ اس کے بعد میڈیا نے ان سے آڑو ہاتھوں لیا کہ ہمارے بیٹس مین کو ایسا کیوں کہا، اور لینا بھی چاہیے۔ یار بابر ایک ورلڈ کلاس بیٹس مین ہے، وہ تھوڑا سا پریشان ہے، وہ ایک شیل میں گیا ہوا ہے، اوپر سے آپ پہ وکٹ کیپنگ کا کہہ کے اور پریشر میں ڈال رہے ہیں، یہ بہت غلط بات کی ہے۔ اور مائک ہیسن نے 2-3 اور بھی غلط باتیں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یقین جانیں اگر 2027 کا ورلڈ کپ ہوتا اگلے سال تو 25 کروڑ عوام بابر اعظم کے لیے ہی دعا کرتی کہ بابر اعظم کھیلے اور بابر اعظم ہمیں ورلڈ کپ جتوا کے دے۔ سب کی دعائیں ہوتی، سب بابر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کرتے ہیں، ہم کسی کی سائڈ نہیں لیتے۔ اگر بابر غلط ہے، وہ ایک شیل میں گیا ہوا ہے، T20 اس کا فارمیٹ ابھی اتنا خاص نہیں ہے تو ہم بات کرتے ہیں۔ اگر مائک ہیسن نے یہ بات کی ہے تو یہ مائک ہیسن کی غلط بات ہے، کیونکہ انہیں چاہیے کہ بابر اعظم کو جو کہا ہوا ہے کہ پاور ہیٹنگ کریں، اپنا اسٹرائک ریٹ اچھا کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے کیپر اسے ایڈ کرنا یہ غلط بات ہے۔ وہ ہمارا پراپر بیٹس مین ہے اور وہ بہت اچھا بیٹس مین ہے، اس نے پاکستان کو بہت سرو بھی کیا ہے اور ابھی کرنا بھی ہے۔ اور بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے شیل سے نکلے اور اپنی کرکٹ امپروو کرے۔ یار بہت افسوس ہوتا ہے جب T20 ٹیم کا کراچی میں کیمپ الگ لگا ہوا ہے اور بابر اعظم کا کیمپ الگ لگا ہوا ہے، بہت برا لگتا ہے ہمیں۔ وہ ہمارا ایک ورلڈ کلاس بیٹس مین ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ کھلاڑی اپنے صحافیوں کو لیک کرتے ہیں۔ 2015 میں جب ورلڈ کپ ہوا تھا تو یحییٰ حسینی جیو نیوز پر بیٹھ کر میچ سے ایک دن پہلے ہی آپ کو بتا دیتے تھے کل کی پلینگ 11 کیا ہے۔ تو ایک اور بات یہ ہوئی کہ مائک ہیسن نے شہین شاہ افریدی سے پوچھا کہ کیا آپ کون سا فارمیٹ کھیلنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی سوال تو نہیں بنتا، لیکن شہین شاہ افریدی نے یہ جواب دیا کہ میں تینوں فارمیٹ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائک ہیسن انہیں صرف ایک محدود میچز تک یا محدود فارمیٹ تک محدود کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والے میچز کھیلیں، لیکن شہین شاہ افریدی نے جواب دیا کہ میری عمر ہی کیا ہے، میں تینوں فارمیٹ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اور مائک ہیسن کو بھی چاہیے کہ ایسے سوالات نہ کرے بلکہ ہمارے کھلاڑیوں کو تیار کرے۔ ٹھیک ہے شہین شاہ افریدی کو لاسٹ میں ڈیتھ اوور میں سکور پڑ جاتے ہیں، لیکن شروع میں وہ بہت اچھا بالر ہے۔ ابھی بھی کوئی بیٹسمین سامنے کھڑا ہو تو اس کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ یارکر نہ پڑ جائے پرفیکٹ۔ جب یارکر لگتے تو پھر کسی کی بھی نہیں سنتی۔ مائک ہیسن نے جب یہ سوال کیا تو جب شہین شاہ افریدی نے کہا کہ میں تو تینوں فارمیٹ کھیلنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف وائٹ بال تک اسے محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 2025 اور 27 کے ٹیسٹ سائیکل میں صرف 13 ٹیسٹ میچوں کو زیادہ کرکٹ نہیں ہے، باقی رہ تو T20 اور ون ڈے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات کرتے ہیں کہ مائک جو اب ٹیم اناؤنس ہوئی تو پہلے کچھ بات میری ٹھیک تھی، کچھ غلط تھی کہ یہ ٹیم سلیکشن کس نے کی اور کیسے کسے، اس لیے وہ کہنے نہیں آیا، انہوں نے خود کی۔ اب بات کھل کے یہ سامنے آئی ہے کہ ٹیم کے اندر حسین طلعت، مائک ہیسن نے خود کہا ہے کہ میں نے خود فورس کیا ہے کہ مجھے حسین طلعت پاکستان ٹیم میں چاہیے۔ ویسے ان کی اتنی خاص پرفارمنس نہیں ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ ایک اچھی پرفارمنس کریں، لیکن حسین طلعت ان کے کہنے پہ آئے ہیں۔ اور مائک ہیسن اور عاقب جاوید کی لمبے کنسلٹیشن اور میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، احمد دانیال
اور اس کے بعد سلمان مرزا عاقب جاوید کے کہنے پہ آئے ہیں، اور یہ بھی کنفرم کیا مائک ہیسن نے کہ بنگلہ دیش کے سیریز کے بعد سلمان مرزا ویسٹ انڈیز نہیں جائیں گے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے وہ کر رہا ہے کہ احمد دانیال اور سلمان مرزا کی جگہ نہیں بنتی تھی، لیکن ان کے باوجود بھی انہیں ٹیم میں ڈالا گیا اور وہ ویسٹ انڈیز نہیں جائیں گے۔ اور دوسری خبر کہ آپ لوگ میڈیا کی باتوں کو اگر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ایسی بات کریں کہ میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں، اپنے پہ نہ لیں، کیونکہ اب ویسٹ انڈیز پاکستان کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ ویسٹ انڈیز میں ون ڈے ہوں گے، T20 اتنے ہوں گے ابھی تک، کیونکہ جو ون ڈے ہے نا وہ ویسٹ انڈیز نے 3 مہینے پہلے ان کی ٹکٹیں اوپن کر دی تھی، اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک ٹکٹیں اوپن ہیں تو اسی وجہ سے T20 نہیں ہوں گے، ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ آپ بھی غلط انفارمیشن نہ دیں، کیونکہ نہ تو میڈیا بعد میں سوری کرے گی، تو کیا آپ بھی سب کے سامنے سوری کریں گے؟ تو آپ ایسی رپورٹ دیں جو آپ کو اتھینٹک لگے، جو آپ کو کنفرم ہو کہ یہ بات ایسی ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔